ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کے سیٹ پر مبارک منسٹری کی جانب سے پروگرام الف سے یہ تک کے ساتھ میں پاسٹر ایمینول آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا مضمون جہاد ہے۔ اور لفظ جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، کیونکہ اس کے اثر اور اس کے استعمال سے کوئی شخص بھی ناواقف نہیں، لیکن یہ خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہودی اور مسلمان اور مسیحی اور دوسری قومیں بھی جہاد میں بیزی ہیں۔ ابراہیم کا جو خدا ہے بنی اسرائیل کا خدا ہے، یعنی کہ یہودیوں کا خدا، اور ابراہیم کا خدا بنی اسماعیل کا خدا یعنی کہ مسلمانوں کا خدا۔ بنی اسرائیل اپنے خدا کو یہوہ کہتے ہیں، اور مسلمان اپنے خدا کو اللہ کہتے ہیں۔ جو یہوہ ہے، یہوہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں ہوں سو ہوں، اور اللہ کا جو مطلب ہے وہ ہے واحد۔ تو اس کو فارسی میں جب جانتے ہیں تو کہا جاتا ہے خدا، اور عربی میں اللہ، اور انگریزی میں گاڈ، اور عبرانی میں یہوہ۔ لیکن ایک اور لفظ بھی بائبل میں مانا جاتا ہے یا پہچانا جاتا ہے، وہ ہے الہ، جس کو نبوکت نظر نے دانیل، صدرک، میشک، عبدنجو کے ٹائم پر بھی استعمال کیا اور کہا کہ یہ چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے۔ اور جب یہ الہ جانا جائے تو اس کا تعلق ایک خاندان سے یا کثرت سے ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایلوہیم لفظ استعمال ہوا ہے، باراشیت 12 ایلوہیم۔ تو یہ جو لفظ ایلوہیم ہے یہ الہ کی جمع میں آ جاتا ہے، ایلوہیم۔ تو مسلمانوں کے ساتھ تو ہم جہاد کے تعلق سے بات کرنا آسان نہیں سمجھتے، کیونکہ جب کوئی علم کی بات ہو یا سمجھنے سمجھانے کی بات ہو تو وہ اگر نہ سمجھنا چاہیں یا نہ سمجھیں تو ایک دم سے کوئی فتویٰ جاری کر دیتے ہیں یا توہین رسالت کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ لیکن آج میں صرف یہودیوں کی بات کرتا ہوں، کیونکہ یہودیوں نے ایک بات کو بڑا نمایاں کیا ہے کہ ہمارا خدا یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ اگر یہی یہوہ جو یہودیوں کا خدا ہے، اگر یہ خالق کل ہے تو صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے کیوں؟ اور اگر وہی اللہ جو صرف مسلمانوں کا ہے، صرف مسلمانوں کو فیور دیتا ہے، تو دوسروں کو قتل کرو، مارو، بم سے اڑا دو، سوسائڈ سے اڑا دو، تو یہ کیسا اللہ ہے، یا یہ کیسا یہوہ ہے، یا یہ کیسا خالق کل ہے، یا یہ کیسا قادر مطلق ہے کہ ایک قوم کو تو پوری فیور دیتا ہے اور دوسری قوم کو بالکل تباہ و برباد کرنے کی کہتا ہے۔ ایک قوم کو کہتا ہے کہ خون نہ کرو اور دوسری قوم کو کہتا ہے کہ ان کو بالکل برباد کر دو۔ نہیں میرے دوستو، استثنا کی کتاب کے حوالے سے میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ شخصی سٹڈی میں استثنا کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر یہوہ کی طرفداری نظر آتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو کتنی زیادہ طرفداری دیتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی بات کہی جائے تو آپ جان جائیں گے کہ ان کا اللہ کتنی زیادہ ان کو طرفداری دیتا ہے کہ بس جو آپ کی بات نہیں مانتا، جو دوسری تمام قومیں ہیں وہ سب بیکار ہیں اور حرام ہیں، صرف حلال اور باعزت اور پاک تم ایک قوم ہو۔ میرے دوستو، اس بات کو ذرا سیریس سے جانیں، سوچیں، یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا یہوہ ہے، یہ کیسا قادر مطلق ہے کہ ایک قوم کو اتنا اور دوسری قوم کو کتنا اور عام قوموں کو بس وہ کوڑا ہے۔ اس سے ایک جو ہندو ہیں ان کے بھگوان ان کو فیور دیتے ہیں، جو بدھسٹ ہیں ان کا بدھا ان کو فیور دیتا ہے، جو دوسرے وہموں میں ہیں مندروں مزاروں کو پوجتے ہیں ان کے مندر مزار ان کو فیور دیتے ہیں۔
تو یہ تو ایک قوم، علاقے، قبیلے یا خاندانوں کے اللہ بھگوان خدا ہو گئے، تو پوری کائنات کا جو خالق و مالک ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے المسیح۔ المسیح کا جو بیان ہے، اس نے کہا تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ جو آرام دیتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا اے یہودیوں میرے پاس آؤ، اے مسلمانوں میرے پاس آؤ، اے ہندوؤں میرے پاس آؤ، اے سکھوں میرے پاس آؤ، نہیں۔ اس نے مسیح مذہب بھی نہیں بنایا، مسیح لوگوں نے مذہب بنایا ہے۔ مسیحی مذہب نہیں ہے، مسیحی ایک رشتہ ہے، ایک رشتے کا نام مسیحی ہے۔ تو اس نے کہا تھکے ماندو میرے پاس آؤ، تمام دنیا کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، کیونکہ اس کے پاس حل ہے۔ وہ حل مشکلات ہے۔ جن کے پاس حل نہیں وہ تلوار اٹھاتے ہیں، وہ بم چلاتے ہیں، وہ تباہی بربادی کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس حل ہے، جس کے پاس حل ہے، وہ سب کو کہتا ہے میرے پاس آؤ، کیونکہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کا تعلق اس خدا سے ہے۔ یہ وہ خدا ہے جو سب کو پیار کرتا ہے، جو پرند چرند درند کا سب کا خالق ہے، جو ہر ایک قوم کا خالق ہے۔ اس نے اس بات کے بارے میں بڑے ہی وضاحت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ایک قوم کا یا مسیح قوم کی فیور میں وہ لفظ کہتا تو وہ کہتا کہ تلوار اٹھاؤ، مارو اور قتل کرو۔ میرے دوستوں ذرا جانو کہ یہ جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، جس کی آپ پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کے ہم روزے رکھتے ہیں، یا جس کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، وہ کیسا خدا ہے؟ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، ہم اس کے لیے لڑائی کرتے ہیں، ہم اس کی قوم کہلاتے ہیں۔ وہ سب کا، وہ پوری دنیا کی جو نسل ہے، جو بنی آدم ہے، وہ سب کے سب اس کے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ صرف ایک قوم کا ہے یا ایک قبیلے کا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح اس کی خوبصورت تصویر ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ جن لوگوں نے انہیں صلیب دیا، اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کاش کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایک ایسا جہاد کریں یا ایک ایسا طریقہ شروع کریں جو محبت سے ہے۔ مسیحوں کا جہاد محبت کا جہاد ہے۔ خود غرضی سے یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ محبت سے دوسرے کے لیے، اور اس جہاد کو جاننا چاہتے ہیں تو متی کی انجیل اس کا 5ویں باب سے شروع کر کے تو آپ 7ویں باب تک پڑھیں تو وہاں پر مسیحوں کا جہاد لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر مسیحی جہاد کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ کاش کہ ہم سب کو، پوری دنیا کو، ہر کائنات، ہر ایک قوم و قبیلے کو ایسا جہاد کرنے کی توفیق ملے، کیونکہ جس خدا کی یا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ طرفداری کا خدا اگر ہے تو حقیقت میں وہ خالق کل نہیں ہے۔ وہ سب کا خدا یا سب کا مالک نہیں ہے، وہ صرف ایک قوم کا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک سوال ہے۔ ہمارے جہاد کا طور طریقہ جو اگر محبت کا نہیں ہے، پیار کا نہیں ہے، سنبھالنے کا نہیں ہے، اٹھانے کا نہیں ہے، دلاسا دینے کا نہیں ہے، تو پھر یہ کوئی اور ہوگا جس کا ہم نے نام یہوہ، اللہ، بھگوان یا کچھ اور رکھا ہے۔ حقیقت میں جو سچا خدا ہے، جو خالق کل ہے، وہ محبت، پیار اور اطمینان کا خدا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو سنبھالنے کا درس دیتا ہے، وہ لے کر چلنے کا درس دیتا ہے۔ خدا جو مسیح نے ہمیں سکھایا کہ اس کو باپ کہو، آسمانی باپ، اے ہمارے آسمانی باپ، کیونکہ وہ سب کا باپ ہے، نہ صرف یہ کرسچن لوگوں کا، مسیح کے فالوور کا، وہ سب کا باپ ہے، کیونکہ اس نے سب کو خلق کیا ہے۔ وہ خالق ہوتے ہوئے سب کا باپ ہے، اس لیے سب کے سب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، اور وہ محبت کا باپ ہے۔ وہ محبت کا درس دیتا ہے، وہ پیار کا درس دیتا ہے۔ خدا آپ سب کو سمجھنے اور جاننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔